بشرحي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم. وقال في المقام الآخر: الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیہ مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شرك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ وأجل شأنہ کی حمد و ثنا. اور صدر کائنات، مغفر وجودات، زینت نظم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے علامات ولایت. ولی اس کے کئی معنی ہیں. مختلف جو کتابیں ہیں، ڈکشنریز میں اس کے تقریباً 15 سے زائد اس کے معنی بیان کیے گئے. آج لفظ ولی اس کو جس معنی میں ہم استعمال کریں گے اس سے مراد اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا دوست. ہمارے معاشرے میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں بد اعتقادی اور کمزور عقائد کی وجہ سے اور علم دین سے دوری کی وجہ سے بعض ایسے ناخلف، ایسے بدبخت جن کا ولایت اور ولی ہونے سے دور دور کا بھی تعلق نہیں، وہ لوگ جو شریعت کی طرف سے دھتکارے ہوئے دین کے باغی، رب رسول کے باغی، وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. اور بعض کمزور لوگ جو ہیں وہ کمزور عقیدے والے، وہ ان لوگوں کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، کفریات بنتے ہیں، دین کے باغی بن جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا. آج کے اس پرفتن دور میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کے قرآن کو غور سے پڑھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، ولایت کی علامتیں کیا ہیں، وہ کون شخص ہے کہ جس کو ہم اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں. آج اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا
فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ نے کئی مرتبہ علماء کرام سے یہ آیت مبارکہ سنی ہوگی کہ خبردار اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے۔ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، یہ دوبارہ آیت میں ریپیٹ کر رہا ہوں، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اگر سوال کیا جائے کہ مولا یہ ولی کون ہوتے ہیں، تو اللہ عز و جل ان کی دو علامتیں بتائیں۔ فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، یہ اسی آیت مبارکہ کی اگلی آیت مبارکہ یہ اسی کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی غم نہ کوئی انہیں خوف ہوگا، تو ہر کسی کو اللہ کا ولی مت سمجھ لینا۔ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا عقیدہ درست ہوگا اور ان کا عمل بڑا مضبوط ہوگا۔ وہ دین کے باغی نہیں، متقون وہ تقوی والے، الذین آمنوا وہ ایمان والے ہوں گے، وکانوا یتقون اور تقوی اور پرہیزگار۔ تقوی ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا ظاہر بھی شریعت کا پابند ہوگا، ان کا باطن بھی شریعت کا پابند ہوگا۔ اللہ عز و جل نے اسی طرح قرآن کریم سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، غالباً اس کی آیت نمبر 34 سے میں بتا رہا ہوں کہ ولی کی علامتیں قرآن اور حدیث میں کیا ہیں، اور اولیاء خود ولیوں کی علامات بیان کیا کرتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن اور حدیث میں اور اولیاء کے اقوال میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے سورہ الانفال میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 24 میں، فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا ولی ہر ایرا گہرا نہیں ہو سکتا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا ولی صرف پرہیزگار بندہ ہی ہو سکتا ہے، صرف پرہیزگار بندہ ہی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ العنکبوت پارہ نمبر 21 فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے، جو ہمارے لیے کوشش کرتے، ہماری طلب میں رہتے ہیں، ہمیں ڈھونڈنے کے در پہ رہتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے بلکہ اپنے در کی راہ خود ہم دکھاتے ہیں، اپنے در کی راہ انہیں ہم خود دکھاتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل پارہ نمبر 18 سورہ المؤمنون، توجہ سے سنیے گا کہ اللہ کے ولی کی علامات کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، پکی بات مومن کامیاب ہوئے۔ اللہ نے قرآن پاک میں پیچھے ارشاد فرمایا سورہ یونس میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی مومن ہو سکتا ہے اور مومن بھی وہ جو پرہیزگار ہے۔ اللہ نے شان ولایت سے عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یہ جو مومن آمنوا ویتقون یہ کامیاب ہوئے، قد افلح المؤمنون، یہ مومن کامیاب ہوئے۔ کون سے مومن؟ فرمایا الذین فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں۔ دوسری علامت والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری علامت یہ کہ وہ فضولیات سے دور رہتے ہیں، وہ فضولیات سے دور رہتے ہیں۔ تیسری بات والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کے وہ صدقات کرتے رہتے ہیں۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون،
نمبر 2 فضولیات میں نہیں پڑے گا، نمبر 3 وہ صدقہ و خیرات کثرت سے دینے والا ہوگا، نمبر 4 والذین هم لفروجہم حافظون، تو اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوگا، نہ زنا کا خیال اس کے دل میں آئے گا اور نہ اپنی شرمگاہ کے ذریعے وہ زنا کرے گا۔ اگلی بات الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اجازت 2 جگہ پر ہے، یا اس کی لونڈیاں، ان کی لونڈیاں، یا ان کی بیویاں، ان 2 جگہوں کے علاوہ وہ تیسری جگہ وہ چاہ نہیں ماریں گے، منہ نہیں ماریں گے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، فرمایا کہ ولی وہ کہ جب ان کو امانت دی جائے، یعنی ان کو جو امانتیں دی جائیں وہ امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ نمبر 3 اگلی بات ساتھ اس کے وعہدہم راعون، اور اگر وہ وعدہ کر لیں کہ اپنے الفاظ کے ترجمے کا مفہوم بتا رہا ہوں، اگر وہ وعدہ کر لیں تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اگلی بات فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ولی کی علامت یہ کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، وہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ بیٹھے تو جمعہ میں اور دعویٰ کریں میں مدینے جا کر نمازیں پڑھتا ہوں، وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ظہر کے ٹائم مدینہ پہنچا، عصر کے ٹائم مکہ پہنچا، مغرب کے ٹائم بیت المقدس پہنچا، اور عشاء کے ٹائم سیدھا پہنچ گیا جو ہے وہ بغداد شریف، اور فجر کے ٹائم اپنے بستر پر۔ سنیے گا اللہ نے ارشاد فرمایا مومن کامیاب ہوں گے، نماز کی پابندی کرنے والے، نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے، صدقہ و خیرات کی کثرت کرنے والے، بری باتوں سے دور رہنے والے، اپنے عہد کو پورا کرنے والے، اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو، اللہ کی دی ہوئی امانتیں ان کی حفاظت کرنے والے، جس میں یہ صفات ہوں گی وہ اللہ کا ولی اور کامیاب ہوگا، اور اللہ سمجھ اسے ویسے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں نے وراثت عطا فرمائی، وارث بنایا ہے۔ مولا کس چیز کا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ کوئی عام چیز کے وارث نہیں بلکہ اللہ سمجھ نے ان کو جنت الفردوس کی وراثت عطا فرمائی۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا۔ آقا کیوں؟ جنت الفردوس ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے اللہ کا عرش نظر آتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا فکر آدھا بغیر نہیں، بلکہ اگر کوئی مومن ہے تو وہ مومن ہی ہو سکتا ہے، وہ منافق یا کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہ بندہ یا منافق ہو سکتا ہے یا مومن ہو سکتا ہے، وہ کام کرو جو تم دل سے کرو، اور وہ کام کرو جو مومنوں والے ہیں۔ جب تم مومن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس کی وراثت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں دل کا تقویٰ عطا فرمائے گا، اللہ اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا۔ یہ میں جمعے کا ٹائم چونکہ مختصر ہوتا ہے، یہ مختصر باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمائے گا کہ پارہ نمبر 20 بھائی بات رحمان اللہ اپنے بندوں کا تعارف کروا ہے، الذین یرثون الارض فاذا آتوا الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ زمین پر چلتے ہیں تو جھک کر عاجزی سے چلتے ہیں۔ آیات سمجھیں کہ میں بات کرنا کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے پہلی شرط قرآن پاک کے اللہ سمجھے نے ارشاد فرمایا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے عامل صالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ایمان کی شرط پہلے، ایمان قبول تب ہوگا جب اعمال قبول تب ہوں گے، نیکی کا ثواب، اچھے کام کا ثواب تب ملے گا جب بندے کے اندر ایمان ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس سے بھی یہی کہا. سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو مومن ہوئے، ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ عز و جل ان مومنین کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا. شرط کتنے بھی رکھی، آمنوا عاملوا الصالحات، آمنوا وکانوا یتقون. اب آگے چلیے ان آیات کو کھول کر جب ان ساری آیات کا نچوڑ، یہ جو بری بات سے بچنا ہے، وعدے کی پابندی ہے، نماز کی پابندی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا معاملہ، امانتیں ادا کرنے والا معاملہ، ان سب کا تعلق ہے عامل الصالحات سے، نیک عمل سے. سب کو اگر نچوڑا جائے تو یہ اس میں نچوڑ نکالا جائے تو یہ قرآن پاک کی اس کلمے میں ان دو کلمات کہا جاتے ہیں عامل الصالحات. یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ الٹے کام کر ہی نہیں سکتے، برے کام کر ہی نہیں سکتے، وہ غدار ہو ہی نہیں سکتے، وہ دین کے باغی نہیں ہو سکتے، بلکہ جن کے اندر ایمان کی رغبت ہے اللہ عز و جل انہیں عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. سب سے پہلے آئے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے بندے، میرے ولی، کامیاب لوگ، اللہ والے وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا عقیدہ درست ہے. الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہیں، وہ منافق نہیں ہیں. عقیدہ درست کیا؟ کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، تمام آسمانی کتابوں پر، تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، پھر اگر مگر والا عقیدہ بھی نہ رکھے. اگر کوئی بتائیے عقیدہ رکھتا ہے استغفر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، وفات پا کے مٹی میں مل گئے، وہ ولی نہیں ہو سکتا. نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نبی پاک کا خیال ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. ایسا بندہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. اس کا عقیدہ درست ہوگا اللہ کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پھر اس کا عقیدہ درست ہوگا، وہ صحابہ کا بھی عاشق ہوگا، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہوگا. اب ایک بندہ اس نے پکڑ بندے کو 12 گز کی باندھی ہو، چوگے اس نے 10 رکھے ہوئے ہوں، مرید اس کے ہزاروں ہوں، مسلح اس نے 20 رکھے ہوئے ساتھ، گاڑیوں کا قافلہ اس کے ساتھ 1000 گاڑیوں کا ہو، لوگ اسے جو مرضی کہتے رہے کہ یہ اللہ کا ولی، یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال میں سے ہے. اگر اس بندے کا عقیدہ کسی ایک صحابی، بھلے وہ حضرت صدیق اکبر ہوں، بھلے وہ عمر فاروق ہوں، بھلے وہ عثمان غنی ہوں، بھلے وہ حضرت علی ہوں، بھلے وہ حضرت امام حسن ہو یا حسین ہوں، کسی کے بارے میں بھی اگر اس کے دل میں رتی برابر بھی کوئی شک و شبہ ہے کہ اس بندے کا عقیدہ صحابہ کے حوالے سے درست نہیں، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے. اب ایک بندہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے 2 لاکھ مرید ہیں، 10 لاکھ مرید ہیں، اگر وہ حضرت امیر معاویہ کا مخالف ہے یا ان کے بارے میں برا عقیدہ رکھتا ہے تو ایسے کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اسماء، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا میری حفاظت کرو میرے صحابہ کے حوالے سے. من احبهم فبحبی ومن ابغضهم فببغضی، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میرے عشق کی وجہ سے ان سے عشق رکھے گا، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اسے صحابہ سے نہیں، اسے مجھ سے بغض ہے کہ میرے صحابہ کا وہ مخالف ہے. الذین آمنوا، اللہ کے ولی کی پہلی علامت یہ کہ اس کا عقیدہ درست ہوگا.
اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں، اس کا عقیدہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عمل تب مقبول ہوگا، ولی وہ تب بنے گا جب اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ عقیدے میں رائے برابری کا فرق آ گیا، وہ مومن نہ رہا، وہ منافق بن گیا۔ وہ مومن نہ رہا، وہ کون بن گیا؟ وہ منافق بن گیا۔ دنیا کی نظروں میں وہ بھلے اللہ کا ولی بنتا پھرے، لیکن رات کی نگاہ میں وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں۔ آپ اس کو مختلف آسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، میں بھی کسی کا مرید ہوں، لیکن میں نے آنکھیں بند کر کے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کسی کو پیر بناتے وقت، مرشد بناتے وقت، کسی کو ولی مانتے وقت سب سے پہلی چیز جو اپنے مد نظر رکھنی ہے وہ دیکھیں اس بندے کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ جو صحابہ سے نفرت کرے وہ بھی منافق، جو اہل بیت سے محبت کرے وہ بھی باغی اور منافق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ تشریف فرما کہ آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا فلاں شخص کی نماز اجازہ پڑھا دیں، میں نہیں پڑھتا۔ عرض کی آقا وجہ فرمایا وہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اور جو عثمان سے بغض رکھے اس سے اللہ بھی نفرت کرتا ہے، اور جس سے اللہ نفرت کرے میں بڑا اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا؟ ہمیں یاریاں مار دے گئی، رشتہ داریاں مار دے گئی، محلے داریاں مار دے گئی، غلطیاں کر کے پھر بعد میں پوچھتے ہیں۔ سنیے گا، یہ پہلی بات بتا رہا ہوں کہ پیر، عالم، مولوی اللہ کے ولی تب بنیں گے، مومن تب بنیں گے جب ان کا عقیدہ وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ ولی وہ تب ہوگا جب قرآن پاک کی یہ علامات، ان علامتوں میں سے پہلی علامت الذین آمنوا، اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ اگر اس کا عقیدہ درست نہیں، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سن کر نہیں آتے پر غلطیاں کرتے، بات تو پوچھتے ہیں جو یہ ہو گیا کچھ ہو گیا، آخر کان کھول کر رکھا۔ تو اللہ کے ولی کی پہلی علامت کیا کہ اس کا عقیدہ، سارے بولے اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ درست۔ اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں۔ نماز فرض ہے، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نماز فرض ہے۔ اب کوئی کہے کہ مولویاں بول کر دیا کہ نماز روزے تہجد زکاتاں تے حج، یہ مولویاں نہیں کیتی ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری آواز ویسے بھی نہیں ٹوٹتی ہے، یہ مولویوں کی دی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا قرآن اور سرکار کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے نماز فرض، زکات فرض، حج فرض، جہاد ہر صورت میں جو صورتیں بیان کی گئی اس میں فرض۔ یہ مولوی کی باتیں نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ان نمازوں کی ضرورت نہیں، اصل کی کوئی ضرورت کی بات نہیں، یا کوئی یہ کہے کہ ایسی کوئی ضرورت نمازہ نہیں، ایسا بندہ کافر تو ہو سکتا ہے، وہ مومن یا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے بندے کو اللہ کا ولی ماننے والا اس کے جاننے کے باوجود کہ اس کے عقائد اس طرح ہے، وہ بندہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سارے اسلامی میں بہت تک سارے پیر صاحب جڑے کوئی نہیں نہ وہ اللہ لوگ ہیں، چپ رہنے، نہ کوئی نماز پڑھنے، نہ قرآن پڑھنے، بس ایسے گوڑی رہنے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن پہلی بات جو کہتا ہے کہ اگر ان اولیاء الا المتقون، اللہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ کسی کو میرا ولی ماننا ہے نا تو سب سے پہلے اس کا عقیدہ دیکھو، اس کا عقیدہ وہی ہے جو میں نے یا میرے رسول نے بیان کیا ہے، تب تو وہ میرا ولی ہے۔ اگر اس کے برخلاف چل رہا ہے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، میرا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک آیت میں فرمایا ان اولیاء الا المتقون، تقویٰ بھی نیک عمل کی علامت ہے۔ تقوی کا تعلق باطن سے ہوتا ہے،
پہلے ارشاد فرمایا تقویٰ، 3 بار فرمایا تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ اگلی بات ایک میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ولایت ہوتی ہے نا، کسی کا ولی بننا، یہ کسبی نہیں ہوتی۔ کسبی سمجھتے ہیں جیسے کوئی بندہ دیہڑی لگاتا ہے تو اس کو شام کو 1000 روپے ملتے ہیں، یہ اس نے کسب کیا، 1000 روپے جو اس نے کمائے یہ کسبی کمائے۔ ولایت کو کمایا نہیں جا سکتا بلکہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو ولایت کا تعلق ہے باطن کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق ہے اس کے باطن کی، یعنی اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کا ولی بن جائے اور آپ کو چوگے پہننا شروع کر دے، آپ کو جو ہے وہ دیہڑیاں لگانا چھوڑ دے، وہ گھر بیٹھ جائے، وہ صدا پکڑ دے، یا اس بندے نے جو 10 انگوٹھیاں پہن لے، یا وہ لمبی لٹیں رکھ لے، یا چوگے اور جبے پہن لے، یا پھر 10 مرید ساتھ رکھ لے، 20-25 گاڑیاں ساتھ رکھ لے اور لوگ اس کے ہاتھ چومیں۔ ولایت کی علامت یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے کہ جو ولی بن جائے وہ یہ کام کرنا شروع کر دے، بلکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے تو اللہ ہی کو سوچتا ہے، وہ کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ کسی سے محبت کرے، چاہے کسی سے نفرت کرے، چاہے کسی کو چھوڑے، چاہے کسی کو رکھے، چاہے کسی کو عطا کرے، اس کا ہر فعل ہوگا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ اللہ کی نام ہوگا، ان کا عمل مضبوط ہوگا، عمل صالح ہوگا، وہ دل کے بھی صاف ہوں گے اور ان کا عمل بھی اچھا ہوگا، ان کا عمل بھی اچھا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہہ یہ رہا ہوں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، جو ولی بن جائے یا ولی اللہ اس کو چوز کر لے، اس کے دل میں تقویٰ ڈال دے، اس کو اپنے لیے چن لے، تو پھر اللہ عز و جل ہر غلاظت سے اسے خود بچاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ عز و جل ایسے نیک عمل والے بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ کہ نیک عمل کیا؟ اللہ کا ولی جو بھی ہوتا ہے یاد رکھیے گا وہ شریعت کا باغی نہیں ہوتا، وہ شریعت کا باغی نہیں ہوتا، اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں شریعت کی بغاوت کروں۔ وہ سے پاک کے نام کی گھر میں پکاتے ہیں نا، ہم لوگ بولے نا پکاتے ہیں نا، اور کوئی پھنس جائے تو کہہ رہا ہے یار میرے بچائے، کہتے ہیں نا، ہم ان کے نام کی تیگے دیتے ہیں، ان کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، ان کے نام کے ہم صدقہ و خیرات دیتے ہیں کہ اللہ یہ صدقہ کرے تو غوث پاک کو پہنچانا، ہم انہیں پیرانی پیر کہتے ہیں اور وہ ہے بھی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ علامتیں کیا ارشاد فرمائی کہ کیا کچھ کرو گے تو اللہ عز و جل تمہیں نور ولایت عطا فرمائے گا۔ وہ سے پاک فرماتے ہیں تو سنو لا فلاح لک، تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے حتی تتبع کتاب السنہ، یہاں تک کہ تم اللہ کے قرآن اور سرکار کی سنت پر عمل نہ کر لو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ سے پاک فرما رہے ہیں، فرمایا کہ تم کبھی تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم قرآن اور سرکار کی سنت پر عمل نہ کر لو۔ اور اگلی بات اتبع شیوخ العلماء، اور جو اللہ عز و جل کے دین کا علم رکھتے ہیں ان علماء کی پیروی نہ کرو، تب تک تمہیں ولایت نہیں مل سکتی۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، اور علماء بھی کون سے؟ فرمایا وہ علماء جو قرآن اور سنت پر چلنے والے ہیں۔ اگلی بات ارشاد فرمائی تعلم حسن ظن فیہم، ان سے اچھا گمان کرو، فرمایا وتعلم منہم، اور علماء سے سیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جس کا عقیدہ درست اور عمل نیک ہو اللہ نے ولایت اسی کو
ارشاد فرمائی واقسن الادب، تم تب تک اللہ کے ولی نہیں بن سکتے جب تک تم ادب نہ سیکھ لو۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، علماء کا گستاخ ہے، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں کا شفقت نہیں کرتا، مسلمان بڑے کی کوئی عزت نہیں کرتا، ادب نام کی اس کے اندر شے ہے ہی کوئی نہیں، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں، قرآن کو ہاتھ لگانے کا پتہ نہیں، نماز کے آداب کا پتہ نہیں، وہ سے پاک فرماتے ہیں لا الہ، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم کتاب اور سنت کی پیروی نہ کرو، اور جب تک تم قرآن اور سنت کے پابند علماء کے پیچھے نہ چلو، اور جب تک تم دین کا علم حاصل نہ کرو، اور جب تک تم ادب نہ سیکھ لو، اللہ تمہیں ولایت عطا نہیں کرے۔ اور ہمارا کیا ہے؟ بھائی زید ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے سنا ہوگا یہی بات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، تو کسی جگہ پر پتہ چلا فلاں جگہ پر اللہ کا ولی ہے، چلے جی زیارت کے لیے خیر گئے وہاں پر، تو اس بندے نے نا دونوں نے گفتگو کی میرے کی طرف تھوکا، آپ نے دیکھ لیا، اب آپ کو کئی بار آپ نے یہ بات سنی ہو، اب آپ کا سہل تھا حضرت اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو کبرے کا عادت نہیں پتا وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی بندہ اپنے آپ کو پیر کہے اور کہے یہ ملک کے پیسے لگے رہتے ہیں، اور ان عالموں نے کہا ہے ان ہے کتابوں چکی ہیں، یہ صوفی ہو رہا عالم ہو رہا، یہ شریعت ہو رہا ہے، طریقت ہو رہا ہے، شریعت یہ ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے شریعت کسے کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھیں گے شریعت کیا ہے؟ شریعت اللہ کا قرآن ہے اور اس کی تشریح سرکار کی حدیثیں ہیں۔ طریقت کیا ہے؟ اس شریعت پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔ وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جو یہ کرے کیا کتاب کو بھی چھوڑے، سرکار کی حدیثوں کو بھی چھوڑے، شریعت کا باغی شیطان تو ہو سکتا ہے، رب کا ولی یہ بار بار میں جملہ ایسے ریپیٹ بار بار کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ وہ سے پاک نے فرمایا کہ ادب بھی سیکھو، فرمایا اذا لم تتبع الكتاب والسنة والشيوخ العارفين بها فلن تفلح ابدا۔ یاد رکھ اگر تو قرآن پر عمل نہ کرے، حدیثوں پر عمل نہ کرے، ادب نہ سیکھے، علماء سے فیض نہ لے، تو کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے، تو کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حدیث مبارکہ فرمایا اعلیٰ تم یہ اختیار کیوں، وہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ اللہ والے کون سے ہوتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا ارشاد فرمائیے کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب بھی تم ان کی زیارت کرو تمہیں تمہارا رب یاد آ جائے، تمہیں تمہارا۔ اب ایک بندہ پیتا ہی چرس ہے، چرس اسے جو ہے نا ویسے ہی کہتے ہیں نا ساری پٹن دینی، قرآن و سنت کا باغی جو زنانیوں سے بھی مل رہا ہے اور مردوں سے بھی مل رہا ہے، اللہ حرام کی تمیز نہیں کر رہا، کتاب و سنت کا باغی ہے، آپ اسے اللہ کا ولی کہیں گے؟ یہ ہمارے اہل سنت و جماعت پر جو الزام لگایا جاتا ہے جو جنت چرسی پوٹنگ پوڑی ہے اس کو اللہ نے ولی بنائی چھوڑا ہے، ہم نے نہیں بنایا، یہ چاہے لوگوں نے بنایا ہے۔ ہم اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں جو شریعت کا پابند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام نے بلکہ کہ وہ سپاہ رحمۃ اللہ نے جو ارشاد فرمایا، قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ان اولیاء المتقون، میرے ولی وہی ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، میرے ولی وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، جن کا عمل عقیدے کے ساتھ عمل بھی مضبوط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، سننا یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور ہر نبی کی یہ سنت ہے کہ ہر نبی نے داڑھی شریف رکھی، بولے نا ہر نبی نے، سارے بولے ہر نبی نے، ایک بندے نے داڑھی شریف نہیں رکھی ہوئی، ہم اسے کیسے اللہ کا ولی کہیں جو سرکار کی سنت کا مخالف چل رہا ہے؟ سرکار کا کی سنت مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ جو زلفیں مبارک رکھی ہیں
وہ اتنی لمبی ہوئی کہ کندھوں کو صرف چھو جائے، کندھوں سے نیچے نہ آئے، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ سرکار کی یہ سنت ہے۔ اب کسی بندے نے 10 فٹ لمبے بال رکھے، سیاہ بال رکھے، میرا وہ زلف کھول دے، میرا وہ زیارت کر لے، واہ واہ واہ۔ سرکار کی سنت کیا ہے؟ سرکار نے زلفیں رکھی ہیں لیکن کندھوں سے نیچے نہیں رکھی۔ کندھوں سے جو نیچے رکھے لمبے بال رکھے، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ گویا کہ ایسا بندہ لعنتی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کیسے ولایت کا معیار کیا رکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، وہ بھی ضرورت کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ کیا پہنا کرتے تھے؟ 4.5 ماشے سے چاندی کا وزن کم ہو، ایک نگینے والی، وہ بھی مہر لگانے کے لیے ہوتی تھی، اور سرکار یہ انگوٹھی اس طرح استعمال کرتے تھے مہر لگانے کے لیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتا، لوہے کی انگوٹھی بھی مرد، بولے نا، لوہے کی انگوٹھی بھی مرد اجازت دی تو کہا کہ 4.5 ماشے سے کم ہو۔ اور فقہائے کرام کی تفریحات موجود ہے کہ ایک نگینے والی کوئی پیر اور 10 انگوٹھیاں پائی ہیں، کوئی سونے نہیں، کوئی چاندی نہیں، ایسا بھی کچھ تینوں نے پیچھے ٹورے، اور جس نے 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، کان سلوائے ہوئے ہیں، لٹیں رکھی ہوئی ہیں، زنانیوں کی طرح اپنے کو لٹکائے ہوئے ہیں، وہ بن کے سرکار نے ایسا کام کیا؟ بولے نا سارے نہیں۔ اور ہمارے سنیوں کی بدنامی کروانے والے بعض جاہل لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ جو شریعت کا باغی ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہے جو شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ اب جس نے ایک کے بجائے 2 انگوٹھیاں پہنی، 10 انگوٹھیاں پہنی یا 5 پہنی، پاؤں میں بھی انگوٹھیاں ڈالی ہوتی ہے لوگوں نے، داڑھی شریف کا شہید کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، اب ایسے کو اللہ کا ولی کہیں گے؟ اللہ کا ولی کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا عقیدہ درست اور عمل نیک۔ وہ سے پاک نے ارشاد فرمایا، پیروں کا پیر، وہ سے پاک جس کو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی عطا کی، قطبیت کی عطا کی، ابدالیت کی عطا فرمائی۔ علی کے در سے تب تک ولایت کی بور نہیں لگتی جب تک حضرت علی کا بیٹا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے در سے ولایت کی بور نہ لگے۔ حضرت علی کے در تک پہنچنے کا راستہ غوث پاک کے گھر سے ہو کر جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں لوگوں، حضرت ربانی میں لکھا، میں لوگوں سنو، خبردار جو کسی کو اللہ کا ولی کہتے ہو، تب تک جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ شریعت کا پابند کتنا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ولایت کا معیار 10 انگوٹھیاں پہننا۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، چاہے کوئی جٹ ہو، چاہے کوئی راجپوت ہو، چاہے کسی مغل فیملی کا ہو، چاہے کوئی جنجورا فیملی کا ہو، چاہے کوئی سید ہو، چاہے کوئی مرزا ہو، چاہے کوئی فلاں ہو، کوئی بھی ہو، کلمہ پڑھتا ہے تو شریعت کا حکم اس پر لاگو ہے، اس کو نمازیں بھی معاف نہیں، اس کو اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ بھی معاف ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ مومن ہوگا تب جب شریعت کا وہ پابند ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بالیاں ڈالنے والے اللہ کے ولی وہ نہیں ہو سکتے، یہ داڑھی منڈے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے سرکار نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں ترشاؤ اور مجوسیوں یا یہودیوں جیسی شکل بناؤ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ کون فرما رہا ہے؟ وہ جس ہستی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اس ہستی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اس ہستی کے الفاظ ہیں جس کی زبان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی جو کچھ بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، کلام ہمارا جاری ہوتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈانس کرنے والے، روحانے ڈالنے والے،
دن میں کہہ رہا تھا وہ میں بڑے بڑے مولوی چترائی ہوئے تو جاہل بندے کے ساتھ کیا پڑھنی پڑھنی ہے. آدمی کو پتا ہوتا ہے اس دیوار سے باہر نکلیں گے یا اگلا کافر ہو جائے گا یا میں کافر ہو جائے گا. جو جاہل ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ 2-4 منٹ دیں گے یا بند کرو اجازت دے تو آگے چلو میرے کو باتیں لمبی ہو جائیں گی. اجازت دیتا ہے ویسے آپ کا یہ نہ بات نہیں پھر آپ کو اجازت ہے نا. میرے ساتھ ان موضوعات پر بات وہ کریں جس نے ڈبل درس نظامی کیا ہو, جس نے افتاء کا کورس کیا ہو, جس کو روایت حدیث کی, روایت تفسیر کی, روایت فنون کی اجازت ہے. اور ایسا نہیں ہے زبانی قانون بلکہ اس کے پاس ریٹن ثبوت موجود ہے. ایسا اگر گہرا نتھو گہرا جس کو استجا کرنے کا پتہ نہیں وہ آ کر ہمارے قرآن کو ہاتھ لگائے یا حدیث کی کتابوں کو, جس کو پڑھنے کا پتہ نہیں وہ کہ جی میں بحث کروں. تیرے ساتھ کیا بحث کرنی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا تو نے کہا جی میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. شاہ فرمایا ٹھیک ہے پہلے بتا تم نے کیا کیا پڑھا ہوتا ہے. اس نے کہا میں یہ پڑھا ہوں یہ پڑھا ہوں یہ پڑھا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور تیرا مقابلہ نہیں, میں فلاں چیز بھی فلاں چیز بھی فلاں چیز بھی فلاں چیز بھی پڑھا ہوا, تو پڑھا ہوا. اس نے کہا نہیں, میں پہلے جا یہ پڑھ کر آ پھر میرے ساتھ بیٹھوں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی باتیں کروں تیرے سر کے اوپر سے گزرے ہو تو کفر پڑ جائے اور ذمہ میرے پر آ جائے. میرا کہنے کا مقصد یہ مجھے بڑی مثال دی جائے پچھلے دنوں کی بیٹھے واقعی کا پتہ بھی ہوگا. یہ بلے شاہ نیچے یہ بڑا کہا جائے. میں بلے شاہ سے کچھ کی بات کرتا ہوں. داتا صاحب کا نام سنا ہے؟ اس بابے کا پروسیس اسی مہینے. اور داتا صاحب کا نام کس کس نے سنا ہے؟ سب نے سنا ہے. حسنی سید تھے. کون تھے؟ نائب غوث اعظم, غوث پاک کے نائب برصغیر میں. داتا صاحب کا زمانہ غوث پاک سے بھی پہلے کا ہے. داتا صاحب سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتے تھے. سننا داتا صاحب فرماتے ہیں, میری بات توجہ سے سنو. داتا صاحب نے فرمایا شریعت اور طریقت شریعت اور طریقت میں ناچنے کا کوئی ثبوت نہیں. بات سمجھ آ رہی میری؟ داتا صاحب کی کتاب کے بارے میں غوث پاک نے فرمایا, بلکہ غوث پاک نے نہیں, بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور کے الفاظ ہے, کسی ولی کے الفاظ ہے, یا بہاؤالدین فقیہ ملتانی کے, فرمایا کہ جس کو پیر کامل نہ ملتا ہو وہ داتا کی کشف المحجوب پڑھے, اللہ عز و جل سے اندر کی ولایت عطا فرمائے گا. اسے جو ہے وہ تقویٰ عطا فرمائے گا, اسے پیر کامل عطا فرمائے گا. وہ کبھی بہکے گا نہیں, بھٹکے گا نہیں. داتا صاحب کو یہاں سے بندے نہیں تھے. داتا صاحب نے 9 کتابیں لکھی ہوئی ہیں, عالم تھے. خیر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا شریعت اور طریقت میں رقص کا کوئی ثبوت نہیں. مشائخ میں سے کسی ایک نے بھی اس کو پسند نہیں کیا. مشائخ کون؟ جو داتا صاحب کے پیر, پھر ان کے پیر, پھر ان کے پیر, پھر حضرت حسن بصری اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ داتا ان کی بات کر کہتے ہیں مشائخ میں سے اس کو کسی نے پسند نہیں کیا. فرمایا کہ ناممکن ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد کامل یہ ناچنے والا کام کرے. سنیں کیا کہہ رہے داتا صاحب؟ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا ولی بھی ہو اور وہ ناچتا بھی ہو, کہ مرد کامل یہ کام کرے. فرمایا محال باشد کہ افضل مردمان کافرن. یہ ناممکن ہے کہ کوئی اللہ کا ولی بھی ہو اور وہ ناچے بھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بول دینا کون کہہ رہا ہے؟ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی شاید کہتے ہیں نہ تو ثبوت ہے نہ تو مشائخ میں سے کسی نے پسند کیا ہے, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ اللہ کا ولی بھی ہو اور وہ ناچا ہوتا بھی کرے, نماز بھی ڈالے. اس طرح آج کل مربج ہے یہ دل کا کام یہ نہیں ہو سکتا. باقی رہا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام, ان کا نام, ان کے بارے میں کہا جائے بلے شاہ کی ناچ. میں پچھلے دن 2-3 مہینے 2.5 مہینے پہلے اسی طرح مجھے کسی نے غلطی سے کہہ دیا یہ بلے شاہ کی ناچ ہے. میں نے اسے پوچھا کہ بلے شاہ کا نام کیا تھا؟
بلے شاہ رہنے کتنے سن، پیدا کدوں ہوئے، وفات کدوں ہوئی، برادری کیڑی سی، پیروں کا کیا نام سی، نچے کیڑی ہوا؟ میں نے پوچھا نا بلے شاہ ناچے کہاں پر تھے، کیا میں نے کہا کہ اگر یہ پتا نہیں ہے نا تو اتنی بڑی ہستی پر اتنی بڑی تہمت ہرگز مت لگانا، ہرگز نہ لگانا۔ میرا دل نہیں مانتا کہ بلے شاہ ناچا۔ وہ بندہ جو وحدت الوجود کا قائم اور چلتا پھرتا اللہ کا ولی، جو نکاح کرے تو لوگوں کی دنیا پھیر دے، جو دل پھیر دے، ان پر یہ تہمت نہ لگا، جب کوئی پتا نہیں۔ رہی بات یہ، اگر فرض بات بلے شاہ ناچے بھی ہوں تو میں نے کلمہ بلے شاہ کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہوا۔ ہم نے بات میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بلے شاہ کے پیچھے رحمۃ اللہ علیہ، بلے شاہ اللہ کے ولی تھے، لیکن ایسی کوئی حرکت انہوں نے خبرداری آپ لوگ کسی کی مثال دیتے ہو اس طرح۔ ہم اپنی چھوٹے اور اتنی بڑی ہستی کے بارے میں بکواس کریں، جو علی کے ماننے والے ہیں، جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو صحابہ کے ماننے والے ہیں، وہ کبھی بھی گہرے نتھو کھانے کے پیچھے نہیں چلتے۔ تو یاد رکھیے، آخری بات عرض کروں گا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ شریعت کا پابند ہوتا، اس کا عقیدہ درست ہوتا، وہ کبھی بھی نہ بھٹکتا ہے نہ بہکتا ہے اور نہ ہی بھٹکنے دیتا ہے۔ آخری بات عرض کروں، بزرگوں نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، اللہ کا ولی لالچی نہیں ہوتا، وہ تو عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی وکیل نہیں ہوتا بلکہ تو اس کا دل کشادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ولی جو بھی ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے، وہ کبھی بھی تمہیں شریعت کا باغی نظر نہیں آئے گا۔ تم جہاں بیٹھو گے اس کے قلب کے